بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہش فیکٹر یعنی ہوپ سلوشن ہوپ فیکٹر کے اس پہلے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہوپ سلوشن ہوپ سے مراد یہ ہے کہ سچویشن جتنی بھی بری ہو جائے، آپ کے ماحول جتنا بھی مایوس کن ہو جائے، آپ کو پھر بھی امید قائم رکھنی ہے، کیونکہ امید آپ کو ایک سلوشن کی طرف لے کے جائے گی، اور وہ سلوشن آپ کو ایک اسٹرانگر امید کی طرف لے کے جائے گا، اور ایک اسٹرانگر امید سے پھر ایک بہتر سلوشن آئے گا۔ اس طرح سے یہ ایک دائرے کے اندر موومنٹ ہے، ایک سرکولر موومنٹ ہے جس میں خود بخود امپروومنٹ آتی رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں سے ہوپ کو نکال دیں گے تو کسی بھی مقام کے اوپر جا کر سسٹم کلیپس کر جائے گا، انڈیویجولس کلیپس کر جائیں گے، سوسائٹیز کلیپس کر جائیں گی۔ تو وہ ہوپ جو ہے وہ معاشرے کی امید ہے۔ ویسے بھی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو وہ تمام لوگ جو اس دنیا میں آج سے 100 سال پہلے تھے وہ آج نہیں ہیں، اور وہ تمام لوگ جو آج ہیں وہ 100 سال کے بعد نہیں ہوں گے۔ آج سے 100 سال پہلے کا معاشرہ اور آج کا معاشرہ ایک جیسے نہیں ہیں، اور آج سے 100 سال بعد پھر ایسے نہیں ہوں گے۔ اگر ہم معاشرتی لیول پر دیکھیں تو وہ لوگ جنہوں نے معاشرتی لیول پر سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا یا تبدیلی لائے وہ پیغمبران ہیں، تمام پیغمبران اسلام، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے مذہب کی بنیاد بنا کر اس دنیا کو تبدیل کیا، وہ چاہے بدھ مت کے لوگ ہوں، وہ چاہے جو سکھ مذہب ہے اس کے لوگ ہوں، یا باقی کوئی بھی لوگ ہوں، چاہے ان کا تعلق آسمانی مذاہب سے ہو یا نہ ہو۔ اور یہ تمام تبدیلی جو ہوتی ہے یہ ایک شخص سے شروع ہوئی۔ کسی بھی مذہب کا نام لیں، کسی بھی چیز کا نام لیں، ایک شخص، وہ ایک شخص جو کھڑا ہوا جب اس نے پہلی آواز لگائی، پہلی صدا لگائی، تو وہ ایک اکیلا شخص تھا، اور اس کی امید یہ تھی کہ وہ دنیا کو تبدیل کرے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب نے دنیا کے اوپر کتنے زیادہ اثرات ڈالے۔ اسی طرح اگر ہم باقی نظاموں کی بات کریں، وہ چاہے امریکی انقلاب ہو، چاہے وہ امریکہ کی سول وار ہو، وہ فرینچ ریولوشن ہو، وہ انقلاب روس ہو، انقلاب ایران ہو، یا کوئی بھی اور چیز ہو، کہیں بھی ہو، یہ تمام چیزیں ایک خاص وقت کے اندر کسی ایک شخص کے ذہن سے اٹھی تھیں، اور ان کے جو اثرات آج ہماری دنیا کے اوپر ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں جنہوں نے انسان کو تبدیل کیا، وہ پہلا پہیہ ہو، وہ پہلی کشتی ہو، پہلی تلوار ہو، گن پاؤڈر ہو، وہ پہلا جہاز ہو، بہت ساری ایسی چیزیں، الیکٹرانکس، ایٹم بم، میڈیسن، فزکس، کیمسٹری، کوئی بھی چیز ہو، وہ کسی ایک وقت میں کسی ایک شخص کی تخلیق تھی، ذہن تھی، اس کی امید تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ ان چیزوں نے ہمیں کس حد تک چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کے زمانے میں، آج کے ٹائم کے اندر پاکستان کے اندر بہت زیادہ مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ سیلاب ہے، کچھ واقعات ہیں جو الیکٹرانک میڈیا پر شو کیے گئے، کچھ کرکٹ سے متعلق خبریں ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم ڈومز ڈے سے گزر رہے ہیں، قیامت کا دن آ گیا ہے۔ پھر ہمارے بہت سارے انٹلیکچوئلز ہیں جو آدھا آدھا گھنٹہ قوم کو صرف یہ بتانے میں صرف کرتے ہیں کہ چیزیں کیوں بہتر نہیں ہو سکیں گی اور کیوں آپ کا معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد کتنے ملک اس دنیا سے غائب ہو گئے کیونکہ ان کی گورننس فیل ہو گئی، تو انٹلیکچوئل تو ویسے بھی وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں روشنی دکھائے، جو مایوسی کے گڑھوں سے آپ کو نکالے، جس طرح پیغمبران اسلام تھے، جس طرح وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا یا باقی ملکوں کی تخلیق کی۔ چیزیں بری ہیں، شاید اس سے بھی بری ہیں جتنی میں کہہ رہا ہوں، لیکن کیا ہمیں امید کا دامن چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ تو ہم سب کو خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ آئیے دیکھیں ہمارا مذہب اس کے اوپر کیا کہتا ہے۔ ہم قرآن سے 4 ریفرنس لیں گے، 2 ریفرنس احادیث سے لیں گے۔ قرآن کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو سورہ یوسف کے اندر جہاں پہ حضرت یوسف کو ڈھونڈنے ان کے بھائی جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے والد محترم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ہجر کے اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ لکھا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ آگے چل کے اگر ہم سورہ عنکبوت دیکھیں تو اس کے اندر لکھا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر آخری ریفرنس سورہ زمر کے اندر ولا تقنطوا من رحمت اللہ، بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جنہوں نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر ہم حدیث کی بات کریں تو پہلی حدیث تو وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو رابطہ، جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ اس کی امید پر ہے کہ آپ اللہ سے کیا امید کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی امید بہتری کی ہے تو آپ کے لیے بہتری ہوگی، تو وہ امید کی ہی بات ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے پرندوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پرندوں کو دیکھو کہ یہ پورا دن جب کام کر کے کاج کر کے واپس آتے ہیں تو صرف وہی ہوتا ہے جو انہیں کھایا ہوتا ہے، یا اپنے
منہ میں لے کے اپنے بچوں کے لیے لاتے ہیں، اگلے دن کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اگلے دن پھر یہ صبح اٹھ کے پھر کام پہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ سے ویسی امید ہونی چاہیے، ہمیں بھی اللہ پہ ویسا ہی توکل ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کو بانا قدسیہ نے ایک بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، اللہ ان پہ رحمت کرے، اللہ ان کی زندگی لمبی کرے۔ ایک افسانے میں انہوں نے لکھا کہ کس طرح سے دو پرندے جو ہوتے ہیں وہ ایک گھر کے اندر گھونسلہ بناتے ہیں، اور پھر کچھ دن اپنے ان گھر والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ پریشان رہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ مل جائے تاکہ ان کی بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو ہماری پریشانیاں ساری کی ساری اللہ سے بہت چھوٹی ہیں، ہماری تمام ضرورتیں اللہ کے جو خزانے ہیں اس سے بہت کم ہیں۔ تو اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے، سسٹم پہ نہیں کریں گے، کسی انسان پہ نہیں کریں گے، کسی قابلیت پہ نہیں کریں گے، تو پھر نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے۔ امید زندگی ہے، اور امید سے ہی زندگی ہے، اس لیے امید پہ کام کرنا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے سلوشن پہ کام کرنا، اور اس سلوشن سے پھر امید لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم سارے امید سے کترا کیوں جاتے ہیں، امید سے چیزیں آگے کیوں نہیں بڑھتی، یہ ہمارا اگلے انشاءاللہ آش فیکٹر کا سبجیکٹ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔